اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جوگی پورے کو نجف ہند کیوں کہا جاتا ہے اور یہاں کون سا معجزہ ہوا، اس معجزے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تقریباً 1657 عیسوی ستمبر کے مہینے میں مغل بادشاہ شاہجہاں بیمار پڑا تو یہ مشہور ہو گیا کہ شاہجہاں کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہت اس سے کمزور ہونے لگی، لیکن اس کا بیٹا اورنگزیب تو سیاست میں تیز تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی جو وارث تھا شاہجہاں کا، اسے 1 سال کے اندر ہی الگ کر دیا۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کے قلعے میں قید کر لیا اور بادشاہ بن بیٹھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے شاہجہاں کے وفادار کمانڈر اور گورنر کو جان سے مار جانے کا حکم سنا دیا۔ اس کمانڈر میں سے ایک تھے سید راجو، جنہوں نے اورنگزیب کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور اورنگزیب سے بچنے کے لیے سید راجو اپنے وطن جوگی پورہ بجنور واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اپنے گاؤں والوں کو بتا دیا کہ اورنگزیب کی فوج سے ان کو جان کو خطرہ ہے۔ سید راجو کی ایمانداری اور غریب پرور مزاج نے انہیں گاؤں میں اچھی عزت دی۔ گاؤں والے ان کی عزت کرتے تھے اور گاؤں والوں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ گاؤں والے ان کی حفاظت کرنے لگے اور بہت ہی ہوشیار رہتے تھے کہ کہیں اورنگزیب کے لوگ سید راجو کو کوئی نقصان نہ کر دیں۔ سید راجو اپنے گاؤں کے پاس والے جنگل میں چھپے رہتے۔ سید راجو مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے اور انہوں نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا، ناد علی کا ورد کیا۔ ایک دن بوڑھے ہندو برہمن نے جو گھاس کاٹ رہا تھا، اس کو کچھ ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک آواز سنی اور نظر ڈالی۔ اسے محسوس ہوا کہ گھوڑے پر کوئی شخص سوار ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ سید راجو سے کہہ دو مجھے بلایا کرتا تھا، آج میں اس سے خود ملنے آیا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا اور کمزور ہوں، جنگل میں کیسے جاؤں ان کو بلانے؟ اچانک اس بوڑھے کو محسوس ہوا کہ اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا اور اس کے جسم میں طاقت آ گئی۔ پھر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا، اب جاؤ اور سید راجو سے کہو کہ میں آیا ہوں۔ جب سید راجو نے اس برہمن سے سنا تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت علی آئے ہیں اور سید راجو دوڑ کے اس مقام کی طرف چلے۔ گاؤں والوں نے جب سید راجو کو دوڑتے ہوئے دیکھا، گاؤں والے سمجھے کہ اورنگزیب کے سپاہی آئے ہیں اور سید راجو کی مدد کے لیے پورا گاؤں ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ سید راجو جب اس جگہ پر پہنچے تو کوئی نہیں تھا، لیکن گھوڑے کے نشان وہاں باقی تھے۔ لوگوں نے اس جگہ کو گھیر لیا، لیکن سید راجو اسی جگہ پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو یاد کرتے رہے، بنا کچھ کھائے پیے 7 دن تک ناد علی کا ورد کیا اور ان کو بلانے لگے۔ 7ویں دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے سید راجو کو بشارت دی، کہا کہ گھبراؤ مت، اورنگزیب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سید راجو نے مولا متقیان علی علیہ السلام سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز دے جائیں جس سے قوم کو شفا ہو، ان کا بھلا ہو۔ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے معاوضے سے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ پھوٹا جو آج بھی موجود ہے۔ جہاں مولا علی کھڑے تھے وہاں کی مٹی میں آج بھی شفا ہے، اور ایک دودھ کا چشمہ نکلا تھا جو اب وہ وہاں پر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مولا متقیان علی ابن ابی طالب اس جنگل میں تقریباً آج سے 700 سال پہلے آئے، اور آنے کے بعد وہاں پر
پانی کا چشمہ پھوٹا اور وہاں کی مٹی میں شفا ہے۔ آج 700 سال سے درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے، ساری ہے۔ یہ چمکتے ہوئے مینارے، یہ چمکتا ہوا گنبد اور یہ پانی کا چشمہ اس بات کی سبیل، آج اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی لوگ یہاں سے شفا پاتے ہیں۔ اور اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس جنگل میں 3 سے 4 دن تک لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں منتیں مانتے ہیں، مرادیں منتیں پوری ہوتی ہیں۔ تمام دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، خصوصاً ہندوستان کی وہ مشہور و معروف انجمنیں، تمام ہندوستان کے ذاکرین، تمام سوچ خوان مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو ان کے بچوں کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس تپتے ہوئے صحرا میں، جہاں پر گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن محبت مولا متقیان علی ابن ابی طالب میں دور دراز سے آئے ہوئے لوگ درگاہ کے اطراف میں خیمے لگا کر اس زمین پر رہتے ہیں اور نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پانی کی فکر ہوتی ہے۔ 3 دن تک اسی تپتے ہوئے صحرا میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ لوگ نیازیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، منت مرادیں کرتے ہیں، اور تمام انجمنوں کے صاحب بیاس نوحہ خوانی کرتے ہیں، تمام انجمنیں سینہ زنی کرتی ہیں اور منظر کشی پیش کرتی ہیں۔ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ کو نجف ہند اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب تشریف لائے اور ان کے گھوڑے کے نشان یہاں پر موجود تھے، جہاں سے چشمہ پھوٹا ہے۔ لوگ آج بھی اس پانی کو، آج بھی اس مٹی کو اپنے بدن پر لگاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ یہاں کے پانی میں، یہاں کی مٹی میں خوب شفا ہے۔ سید راجو کا مزار مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے کچھ ہی دور پر ہے، لوگ وہاں پر بھی آتے ہیں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے برابر میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مزار ہے، اور اس سے کچھ ہی دور باب الحوائج حضرت عباس علمبردار کا مزار، اور اس مزار کے بالکل ٹھیک پاس ایک پرچم جو لہراتا ہے، اور وہاں پر بھی تمام زائرین آتے ہیں اور زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد جب درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور اسی کے سامنے تعزیہ دفن کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 21 رمضان یہاں پر بہت ہی مشہور ہے۔ 21 رمضان میں پھر دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، پورا ہندوستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا تابوت برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ روضے کی مینارے اور یہ روضے کا گنبد چمکتا ہوا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا معجزہ یہاں پر ہے۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام مومنین جو یہاں پر آتے ہیں شفا ملتی ہے، تمام مومنین جو یہاں پر آتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے تو آتے ہیں۔ تمام مومنین آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم تمام شیعان حیدر کرار، تمام موالیان حیدر کرار، تمام محبان اہل بیت آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔